میرے عزیز دوست جناب رونق مہاجر صاحب، سبنم صاحب، میرے شاگرد ڈاکٹر ایم جی منصوری، عزیز اللہ صاحب، مرسی فاؤنڈیشن، قدوس صاحب، میرے دوست اقبال صاحب، تمام سامعین حضرات، شمسی صاحب، ہمارے مظفر شمسی، میں آپ کا سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے مقالہ نگار کی حیثیت سے تو یہاں بلایا، لیکن ساتھ ساتھ میرے شاگرد رشید کو یہاں پر ان کا اعزاز کر کے یہاں مسند پہ بٹھایا، اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میرے مقالے کا آغاز، میرے مقالے کا عنوان ہے انسان دوستی اور ملک و قوم کی ترقی میں اردو زبان و ادب کا کردار، اور اس کا رول آف اردو لکھے گئے۔ جیسا کہ بشر ہمارے ناظرین رشید صاحب بشر صاحب نے کہا کہ مایوس نہیں ہونا ہمیں، اس کے لیے ایک شعر سے میں اپنے مقالے کی شروعات کروں گا کہ ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے، ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے، ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں، یہاں آفتاب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اردو زبان و ادب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ انسان دوستی اور جمہوریت پسندی اس کے خمیر میں شامل ہے۔ اس اعتبار سے اردو زبان و ادب کا جائزہ لیا جائے تو اس خوشگوار حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اردو زبان اور اس کے ادبی مزاج میں انسانی مساوات اور جمہوریت پسندی کا خون ابتدا ہی سے گردش کرتا رہا ہے۔ عہد شاہجہاں میں مختلف طبقوں، دیشیوں بدیشیوں، فوجیوں، تاجروں، نیز عوام کے باہمی ربط و ضبط نے بڑھ کر دلچسپ صورتحال کو جنم دیا۔ دربار کی زبان فارسی تھی، بیرون ممالک سے آنے والے لشکریوں میں ترکی بولنے والے بھی موجود تھے، جبکہ بازار اور عام شہروں میں گھروں میں برج، ہریانوی، اودھی اور اسی نوع کی دوسری بھاشائیں بولی جاتی تھی۔ ان حالات میں غیر محسوس لیکن جمہوری طریقے پر ایک ایسی زبان عالم وجود میں آئی جس میں ملک کے تمام علاقوں، فوجیوں اور حکمران طبقوں کے لوگوں کی بولیوں سے نمائندہ الفاظ لیے گئے تھے جو عوام کی اکثریت کے لیے غیر مانوس نہ ہو۔ یہی ملی جلی زبان مختلف ادوار میں دہلوی، ریختہ، ہندوی، ہندوستانی یا اردو کہلائی۔ ظاہر ہے کہ عوام کے جذبات و احساسات کی نمائندگی کرنے والی یہ زبان انسان دوستی اور قوم کی تعمیر و ترقی کی علامت ہے، اور اسی لیے اپنے گنگا جمنی معاشرے سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اردو ادب کا سرمایہ چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ اردو کے ادبا اور شعراء اپنے تخلیقی کارناموں سے انسان دوستی اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے اردو ادب کی بالکل ابتدائی دور سے ہی کام کر رہے ہیں، اور یہ قابل ذکر بات ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو کے غالباً سب سے پہلے شاعر امیر خسرو کی شعر آفاق تصنیف خالق باری کا پہلا مصرع یہ ہے کہ خالق باری کا پہلا مصرع یہی میرے اس خیال کی تصدیق کرتا ہے۔ خالق باری سرجن ہاتھ، اس مصرے سے دو پہلو ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اول یہ کہ کوئی بادشاہ نہیں بلکہ معبود حقیقی ہمیں پیدا کرنے اور پالنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ زیر بحث مصرے میں ہندو اور مسلمان دونوں کے مذہبی جذبات کی پاسداری کی گئی ہے۔ سرجن اردو کی ابتدائی دور میں جو اصناف ادب زیادہ مقبول تھی ان میں قصیدے کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح غزل، مثنوی اور نظم میں بھی انسان دوستی کی ترجمانی دکھائی دیتی ہے۔ روز اول سے ہی غزل سربقاف رہی ہے۔ غزلوں میں میر تقی ہیر تمام دوسرے شعراء نے انسانی اور مساوات کا پیغام دیا ہے۔ میر کا مشہور شعر ہے کہ مر سیل ہمیں جانیو، پھرتا ہے فلک برسوں، کب خاک کے پردے سے انسان نکل رہے۔ اور آگے چل کر غالب نے کہا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر ہے انسان ہونا۔ الغرض ہر دور میں اردو کے شاعروں نے یہ اعلان کیا، اور یہی ہے عبادت
یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. حقیقی معنوں میں نظم کی بنا اردو میں نذیر اکبر آبادی کی قلم نے ڈالی ہے. ان کے جمہوری مزاج اور انسان دوستی کے رجحانات اور روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور ان کی نظمیں اپنے عہد کی عوام کی تعمیر و ترقی بلا تفریق و مذہب و ملت بھرپور نمائندگی کرتی ہیں. اسی طرح اردو شاعری میں خصوصاً نظم نے ملک و قوم کی تعمیر میں قابل ذکر رول ادا کیا ہے. آج کے جدید شعراء نے بھی اسی روایت کو برقرار رکھا ہے. اسی طرح اردو مثنویوں میں انسانی اقدار اور وسیع المشربی کی نہایت واضح اور روشن تصویریں ہم کو دکھائی دیتی ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں دیا شنکر کی مثنوی گلزار نسیم جس کا آغاز حمد و نعت اور منقبت سے ہوتا ہے کا ذکر کرنا چاہوں گا. نیز اس کا اختتام ہندو اور مسلمان کے مابین شاعر پر کیا جاتا ہے. بلا مبالغہ اردو میں ہزاروں مثنویاں لکھی گئی ہیں اور سبھی میں انسان دوستی اور مذہبی رواداری اور قوم و ملک کی تعمیر اور جمہوری مزاج جلوہ گر ہے. معزز سامعین حضرات، آئیے اب اردو شاعری کے بعد اردو نثر نگاری پر ایک نظر ڈالیں. ابھی تک ہم نے شاعری کی بات کی، اب ہم نثر میں پروز پہ آتے ہیں. نثری اصناف دیگر تمام زبانوں کی طرح اردو میں بھی زبان کی ابتدا کے کافی عرصے کے بعد اپنی شناخت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو سکی. فورٹ ولیم کالج آسان اور عام فہم اردو نثر کے ارتقاء میں قابل ذکر ہے. اس کے اردو نثر نگاروں میں میر امن کے شانہ و شانہ للو لال بھی موجود ہے. سب ٹھیک ہے نا حجی اللہ صاحب؟ فورٹ ولیم کالج کا ذکر کیا ہے، ایم اے میں تھا جی. شانہ و شانہ للو لال بھی موجود ہے جو نہ صرف گل بقاولی جیسی داستان تصنیف کرتے ہیں بلکہ مظہر علی خان سنسکرت سے بیتال پچیسی کا اردو ترجمہ کرنے میں تعاون بھی دیتے ہیں. اسی طرح پنڈت رتن ناتھ سرکار کا فسانہ آزاد ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا منہ بولتا مرقع ہے. سر سید کے مضامین قومی یکجہتی اور انسان دوستی کی شاندار مثالیں پیش کرتے ہیں. اسے واضح کرنے کی چندہ ضرورت نہیں. مولانا آزاد نے بھی اپنی تصانیف کے ذریعے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اردو ادب کی تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی. مقالے کے آخر میں جا رہا ہوں، اختتام پر جا رہا ہوں. 3-4 منٹ صدر صاحب 3 منٹ. مولانا آزاد جو کہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم منتخب کیے گئے، اپنی مشہور تصنیف غبار خاطر میں لکھتے ہیں ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے نوجوانوں کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. ہمارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے. انکوٹ. یہ میں نے کوٹ کیا تھا، اب میں لکھتا ہوں انکوٹ. میرے مقالے کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الغرض قدما اور متوسطین سے لے کر جدید ترین نسل تک وہ سر سید تحریک ہو یا ترقی پسند ادب ہو یا جدیدیت ہو، اردو ادب ہمیشہ اعلیٰ انسانی اقدار کا ترجمان رہا ہے. اور اس کے اہم مصنفین میں مسلمانوں کے دوست بدوست دیا شنکر نسیم، رتن ناتھ سرکار، پریم چند چکوت، راجندر سنگھ بیدی، فراق گورکھپوری. نیز ہندوستان کے تقریباً ہر فرقے اور ہر طبقے کا لکھنے والا موجود ہے. شاید عالمی پیمانے پر بھی کوئی دوسری زبان انسان دوستی، جمہوریت نوازی کی اتنی تابناک مثالیں نہیں پیش کر سکتی جتنی کہ اردو کے دامن میں موجود ہے. السلام.